السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں؟ انسان کا سکون، اس کا اطمینان مادی کی چیزوں کی عبادت سے نکل کر اللہ کی محبت میں ڈوب جانے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ اللہ کے دیدار کے انتظار کا نام ہے۔ جنت میں اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں یہ پہچان جاؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اپنے دل میں دیکھیں اور چیک کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو واقعی محبت کرتے ہیں، تو خوش ہو جائیے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ میں اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ نمبر 1، دل نرم کیسے ہو جاتے ہیں اور کیسے اللہ کی محبت کی لذت اس دل کو حاصل ہو سکتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس چھوٹے سے واقعے کو سمجھنا ہوگا۔ حضرت جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل سخت ہو گیا تھا کہ میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ حضرت معروف قرشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، کہا، بابا میں اس کا کیا کروں، یہ سخت ہو گیا، مہینوں ہو گئے اللہ کے خوف میں نہیں رویا، سالوں بیت گئے حضور کی بات سن کر نہیں رویا، کوئی رحمت کی نظر ہو خشکی سی آ گئی ہے۔ فرماتے ہیں، کئی دفعہ میں نے خواہشوں کا اظہار کیا، ایک بار عید کا دن تھا تو حضرت معروف قرشی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا، حضرت آ رہے تھے تو میں نے کہا، حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ تو فرمانے لگے، یتیم ہے۔ سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیچارے کے پاس اخروٹ نہیں، تو حضور آپ یہ کیا کریں گے؟ تو حضرت معروف قرشی کہنے لگے، پیسے تو میرے پاس بھی نہیں، اخروٹ خرید کے دینے کے لیے میں یہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنوں گا، وہ گٹھلیوں بازار میں بک جاتی ہیں اور میں انہیں کہیں بیچوں گا، اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے 2-4 اخروٹ خریدنے کے قابل ہوں گا، پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا۔ جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہنسے گا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ میں گٹھلیاں چننے جا رہا ہوں اور حضرت سری تری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میرے گھر میں پیسے تھے، میں نے کہا، حضور اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میں غلام جو ہوا ہوں اگر مجھے دے دو، یہ نوکری تو میں نہ کر لوں؟ تو فرمانے لگے، تو کر لے۔ فرماتے ہیں، میں اس یتیم کو پہلے گھر لے گیا، وہاں سے میں نے پیسے لیے، پھر بازار لے گیا، کپڑے خریدے، اس کے لیے ٹوپی خریدی، پھر میں نے اسے کھجور کھلائے، پھر اخروٹ خرید کے دیے۔ تو حضرت کہتے ہیں، اس کو میں نے چیزیں دیں کہ وہ بچہ تھا، بچے بچے ہی ہوتے ہیں، میں نے جب اسے اخروٹ دیے تو وہ دوڑنے لگا، میں بھی ہلکا ہلکا پیچھے چلنے لگا، اور فرماتے ہیں، وہ جا کر بچوں کے گروہ میں مل گیا، وہاں درجنوں بیسیوں بچے کھیل رہے تھے، وہ مل گیا، وہ کھیلتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں، لوگوں اس دن میرے رب نے میرے دل کو اپنے قرب کی لذت عطا کی، محبت بھی عطا کی، اور جو دل تھا سینے میں کیف و سرور سے بھر گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب تک کسی انسان کو دوسرے انسانوں سے محبت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں ہے، ان کے لیے دل میں ہمدردی نہیں، وہ اللہ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، وہ کبھی اللہ کی محبت کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، کچھ دل اللہ کی محبت میں ایسے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو عالم دیکھیے کہ ان کے دل کا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جب تک وہ سنتے ہیں تو رسول پر نازل کیا گیا تو خود دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور حق کو پہچاننے کی وجہ سے جو انہوں نے جانا۔ اسی طرح اگر اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت سے ان کا دل ڈر جاتا ہے اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں اللہ پر اعتماد اور توکل کرنے لگتے ہیں، یعنی وہ واقعی اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیت پڑھی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن سے دل لگانے والے اور اللہ کی آیات پر غور کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، بے شک اللہ سے محبت کرنے والوں کی یہ پہچان ہے۔ نمبر 3، عشق مجازی سے اس بات کا سمجھت ہے کہ جب دل کسی عام بندے کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، ہر بات میں اسی کو یاد کرتا ہے۔ جیسے کہ ماں باپ بھی چونکہ اپنے بچوں کو محبوب رکھتے ہیں تو ہر بات میں، محفل میں ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح اگر ایک بندہ اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد سونے نہیں دیتی، جتنا مرضی تھکا ہو، آدھی رات کو بھی تھکاوٹ سے چور ہو، لیکن اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کے اندر وہ جاگتا ہے، اپنے گرم بستر سے نکلتا ہے اور جا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ ہے جو اللہ سے واقعی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان کے پہلے بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو عمل میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عقیدہ رکھیں، پختہ یقین بنا لیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، تو آپ یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو دلاسا دے سکتے ہیں کہ اللہ اس سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ! یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے منتظر ہے۔ نمبر 4، اگر انسان کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو بھی اس سے محبت ہے تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ انسان پر دنیا کی مشکلات نہیں آئیں گی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ دنیا کے اندر مشکلات آئیں گی، چیلنج آئیں گے۔ اللہ نے دنیا کو جنت نہیں بنایا، اللہ نے دارالامتحان بنایا ہے، لیکن انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر وہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میری اس تکلیف کو میرا رب پہچانتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے اور میرے رب کو پسند نہیں کہ مجھے تکلیف آئے۔ آپ کو حدیث سناتی ہوں، یہ حدیث اللہ کی محبت کی انتہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں کسی چیز کے کرنے میں اتنا تردد نہیں کرتا جتنا کہ میں مومن کی جان قبض کرنے میں تردد کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں۔ یقیناً مومن کے لیے تکلیف میں اس سے بڑی تسلی کیا ہوگی کہ تکلیف تو آتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ میرے اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے تکلیف آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ نمبر 5، کیا اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگ جانا ایسا ممکن ہے؟ کچھ لوگ صبغۃ اللہ کا مصداق ہو جاتے ہیں، تو کیا واقعی اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں؟
اس بات کی حقیقت اس چھوٹی سی حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ نوافل تو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور اللہ سے محبت کرنے والے تو بہانے سے اس کی محبت کا لطف اٹھاتے ہیں، کبھی تحیات الوضو کے ذریعے، کبھی چشت اشراق تو کبھی تہجد کے ذریعے۔ سبحان اللہ! اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا رنگ اب ہمیں اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اور اپنے کانوں کو، اپنے پاؤں کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا ہے، اور ایسے لگانا ہے کہ اللہ کے محبوب ہو جائیں، اور اتنے محبوب ہو جائیں کہ اللہ ہمارا نام لے کر کہے کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ اس حدیث کو سنیں اور اپنے پیارے رب کی محبت سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا نام بھی عرش والوں کی مجلس میں شامل ہو جائے، ہمارے دل بھی اللہ کی محبت کی لذت سے آشنا ہو جائیں، اور ہم بھی سگوات اللہ والے لوگوں میں شامل ہو جائیں، ایسی محبت نصیب ہو۔ اللہ کی محبت کے آگے باقی دنیاوی محبتیں بالکل ناکام ہیں۔ تو دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے اور میری باتوں کو سننے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔